ایک اللہ کے ولی سے لوگوں نے سوال پوچھا. انہوں نے پوچھا یا حضرت آپ کے زہد کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، سخت قسم کا قحط تھا، لوگ پریشان تھے، قحط میں مبتلا تھے، اور میں بھی اپنی پریشانی کے عالم میں چلا جا رہا تھا. تو میں نے ایک غلام کو دیکھا جو قحط کے زمانے میں، قحط کے عالم میں بڑا خوش ہے اور کھیل کود میں مصروف ہے اور اکڑ کر چل رہا ہے. تو آپ اس کو دیکھ کر پریشان ہوئے کہ لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں اور یہ کھیل کود میں مصروف ہے، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، یہ اکڑ کر چل رہا ہے. لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس کو پریشانی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اسے ڈانٹا اور اسے کہا یار لوگ پریشان ہیں اور تجھے کھیل کود کی پڑی ہوئی ہے، تو اپنے کام میں مصروف ہے، تجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں، لوگ قحط کی وجہ سے پریشان ہیں. اس نے جو بات کی آپ نے فرمایا وہ بات میرے زہد کا سبب بنی. اس غلام نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے اور وہ میرے پاس میرے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، لہذا مجھے کسی قسم کی فکر نہیں ہے. وہ تو اتنی بات کر کے چلا گیا، غلام چلا گیا، اور یہ فرماتے ہیں میں وہاں پہ کھڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا کہ اس غلام کا آقا جو ہے وہ تو مخلوق ہے اور وہ مخلوق ہو کر اس غلام کو پریشان نہیں ہونے دیتا. اس قحط کے سال میں اور قحط کے دنوں میں یہ پریشان نہیں ہے کیونکہ اس کا آقا ہے، ہاں جی، اور وہ اس کی طرف کھانے پینے کی اشیاء بھیج دیتا ہے. اور آپ فرمانے لگے میں سوچ میں پڑ گیا، میں تو مسلمان ہوں، میرا تو مالک اللہ ہے نا، میرا تو رازق اللہ ہے نا، میرا تو خالق اللہ ہے، تو پھر میں کیوں پریشان ہوتا ہوں؟ بس آپ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے پریشانی کو چھوڑ دیا. میں پریشان کیوں؟ حالات کیسے بھی ہوں، معاملات کیسے بھی ہوں، میرا توکل اور تیقن اللہ کی ذات پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا کہ مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. میرا رازق بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے. جب یہ یقین اور یہ بات بندے کے دل میں آ جاتی ہے کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ رزق عطا فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بہتر سے بہترین اسباب مہیا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا